हेलो दोस्तों रिसेंटली हमें इसराइल और पलस्टाइन के बीच में एक वार देखने को मिल रही है। ये वार बेसिकली पलस्टाइन के लैंड को लेकर इनके बीच में चल रही है। ये दोनों कंट्रीज़ पलस्टाइन और इसराइल इस लैंड पर अपना अपना क्लेम करते हैं। लेकिन दोस्तों इस एरिया को लेकर ये वार कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि आज से ठीक 1000 साल पहले भी मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में इसी लैंड को लेकर एक सीरीज़ ऑफ वार हुई थी, जिनको क्रूसेड्स कहा जाता है। ये क्रूसेड्स आलमोस्ट 200 साल तक जारी रही थी। तो दोस्तों वॉइस फॉर गुड की इस वीडियो में हम आपको क्रूसेड वार्स की हिस्ट्री बताएंगे कि क्रूसेड वार्स क्यों हुई थी, इनकी रीजंस क्या थी, इस वार के मेजर इवेंट्स क्या थे, और फिर ये वार कैसे ख़त्म हुई और इन वार्स का दुनिया पर क्या अफेक्ट पड़ा। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए जुड़े रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल वॉइस फॉर गुड के साथ। दोस्तों क्रूसेड्स वार एक सीरीज़ ऑफ वार थी जो कि 1095 से लेकर 1291 तक आलमोस्ट 200 साल तक मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में होती रहीं। ये उस वक़्त की इंसानी हिस्ट्री की सबसे बड़ी और ब्रूटल वॉर्स थीं। इन वार्स में उस टाइम पर 1.7 मिलियन लोग मारे गए थे। दोस्तों क्रूसेड्स वार की दो मेजर रीजंस थीं जिसकी वजह से यूरोप के क्रिश्चियंस ने मुस्लिम्स के अगेंस्ट में ये वॉर्स स्टार्ट की थी। नंबर 1 पर थी सिटी ऑफ यरूशलेम, जिसको क्रिश्चियंस होली लैंड कहते हैं। यरूशलेम का सिटी क्रिश्चियंस के लिए बहुत ही मुकद्दस है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट इसी सिटी में पैदा हुए थे और वहीं पर उनकी क्रूसिफिकेशन भी हुई थी। दोस्तों यरूशलेम की हिस्ट्री हमेशा से ही बहुत कम्प्लेक्स रही है, पेचीदा रही है। दुनिया में आज तक सबसे ज़्यादा जो वार्स हुई हैं वो इसी यरूशलेम के सिटी के कब्ज़े को लेकर ही हुई हैं। सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर यरूशलेम की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है कि दुनिया के 3 मेजर रिलीजन्स के मानने वाले इस सिटी को होली मानते हैं और इस सिटी को कब्ज़ा करने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। और रिसेंटली भी ज्यूज़ और मुस्लिम्स के बीच में इसी सिटी को लेकर एक वार चल रही है। तो दोस्तों यरूशलेम का सिटी ज्यूज़, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स इन तीनों के लिए बहुत अहम है। ज्यूज़ के लिए ये सिटी इसलिए अहम है क्योंकि ज्यूज़ इसको अपना होमलैंड मानते हैं। कभी यहाँ पर ये रहा करते थे और यहाँ पर इनकी हुकूमत होती थी। बाद में जीसस भी इसी सिटी में पैदा हुए थे और यहीं से क्रिश्चियनिटी भी स्टार्ट हुई थी। इसलिए क्रिश्चियंस के लिए भी ये सिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर मुस्लिम्स भी मक्का और मदीना के बाद यरूशलेम के सिटी को अपने लिए बहुत होली मानते हैं। इसलिए यरूशलेम का सिटी हमेशा से ही इन 3 मेजर रिलीजन्स के मानने वालों के बीच में कंट्रोवर्शियल ही रहा है। क्रिश्चियन स्ट्रॉन्ग हुए तो उन्होंने इस सिटी को ज्यूज़ से छीन लिया और इन ज्यूज़ को वहाँ से भगा दिया। फिर मुस्लिम्स आए तो उन्होंने क्रिश्चियन से इस सिटी को ले लिया और अब अगेन ज्यूज़ ने इस सिटी पर कब्ज़ा कर लिया है। दोस्तों क्रूसेड्स के स्टार्ट होने की सबसे बड़ी वजह यरूशलेम का सिटी था। उस पर्टिकुलर टाइम पर यरूशलेम पर मुस्लिम्स का कब्ज़ा था और क्रिश्चियंस इस सिटी को मुस्लिम से वापस लेना चाहते थे। क्रूसेड्स की दूसरी सबसे बड़ी वजह थी कि 7वीं सेंचुरी में क्रिश्चियंस की बाज़ेंटाइन अम्पायर होती थी। जैसा कि मैप में भी आप देख सकते हैं, ये उस वक़्त की बाज़ेंटाइन अम्पायर का मैप है। बाज़ेंटाइन अम्पायर यूरोप से लेकर अनातोलिया जो आज टर्की है, फिर आगे शाम, इराक और आज के मिस्र और बैतुल मक़दस के इलाकों तक फैली हुई थी। लेकिन 7वीं सेंचुरी में अरब मुस्लिम्स ने बाज़ेंटाइन अम्पायर के बड़े हिस्से को क्रिश्चियन से छीन लिया, जिसमें इराक, शाम, अनातोलिया, बैतुल मक़दस, मिस्र और स्पेन वगैरह के इलाके शामिल थे। ये आलमोस्ट 2/3 हिस्सा बनता था पूरी क्रिश्चियंस लैंड का, जो मुस्लिम्स ने उनसे छीन लिया था। इस वजह से क्रिश्चियंस अपनी वही पुरानी बाज़ेंटाइन अम्पायर के इलाकों को मुस्लिम्स से वापस लेना चाहते थे। तो ये 2 मेजर रीजंस थी क्रिश्चियंस के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने क्रूसेड्स स्टार्ट की थी। उस पर्टिकुलर टाइम पर यूरोपियन कंट्रीज़ पर चर्च का बहुत ज़्यादा असर और रसूख होता था। चर्च के पॉप के पास किंग से भी ज़्यादा इख्तियारात होते थे। इवन न्यू किंग्स की ताजपोशी भी पॉप ही किया करता था, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉप का स्टेटस उस पर्टिकुलर टाइम पर कितना ज़्यादा होता था यूरोप में। ऐसे में 1095 में पॉप अर्बन II, जो कि कैथोलिक चर्च के हेड थे, उन्होंने क्रूसेड्स का ऐलान कर दिया और उन्होंने उस टाइम के यूरोपियन कंट्रीज़ के किंग को भी एग्री कर लिया कि उनको मुस्लिम्स के अगेंस्ट में एक वॉर स्टार्ट करनी चाहिए और अपनी होली लैंड यानी यरूशलेम को मुसलमानों से आज़ाद करवाना चाहिए। पॉप अर्बन II ने इन क्रूसेड्स को एक मजहबी रंग दिया
انہوں نے کرسچینز کو کہا کہ جو کوئی بھی ان کروسیڈز میں حصہ لے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس طرح سے پوپ اربن II نے کرسچینز کو مسلمز کے اگینسٹ میں یروشلم میں لڑنے کے لیے ایگری کیا۔ ایسے میں 1095 میں کرسچینز نے فرسٹ کروسیڈ کو شروع کیا اور یروشلم کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اس فرسٹ کروسیڈ میں 1 لاکھ کے قریب کرسچینز شامل تھے اور ان کی زیادہ تر تعداد جرمنی، فرانس اور اٹلی سے آئی تھی۔ جیسا کہ آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کروسیڈرز نے مڈل یورپ سے اپنا سفر شروع کیا اور راستے میں مزید لوگ بھی اس میں شامل ہوتے گئے۔ اب کروسیڈرز کے لیے سب سے پہلا ٹارگٹ تھا اناتولیا، جسے آج ہم ٹرکی کہتے ہیں۔ اس میں موجود تھی ترک سلجوق کنگڈم، کیونکہ ان کروسیڈرز کو انہی کی لینڈ سے ہو کر گزرنا تھا یروشلم میں پہنچنے کے لیے، اور یہ وہ زمینی راستہ تھا کروسیڈرز کے لیے یروشلم میں پہنچنے کے لیے۔ کروسیڈرز آبنائے باسفورس پار کر کے اناتولیا کے علاقے میں داخل ہوئے تو کروسیڈرز اور ترک سلجوق میں جرپیں شروع ہو گئیں، لیکن پھر بھی کروسیڈرز ان اٹیک کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے اور آخرکار 1099 میں آلموسٹ 3 سال کا سفر کرنے کے بعد یروشلم تک پہنچ گئے اور یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ اس ٹائم پر یروشلم مسلمانوں کی فاطمی خلافت کے انڈر تھا، اور فاطمی خلافت کی طرف سے جو یروشلم کا گورنر تھا اس کا نام تھا افتخار الدولہ۔ اس نے جب کروسیڈرز کے آنے کی خبر سنی تو وہ اپنی آرمی کے ساتھ یروشلم کے سٹی کے اندر محصور ہو گیا، لیکن 1 ماہ کے سخت ترین محاصرے کے بعد فائنلی کروسیڈرز یروشلم میں انٹر کرنے میں کامیاب ہو گئے اور فاطمی گورنر افتخار الدولہ یروشلم سے فرار ہو گیا۔ لیکن کروسیڈرز نے یروشلم فتح کرنے کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ کروسیڈرز نے یروشلم کے اندر کسی بھی مسلمان اور یہودی کو زندہ نہ چھوڑا۔ یورپین ہسٹورینز کے مطابق کروسیڈرز نے 10,000 کے قریب مسلمز اور یہودیوں کو قتل کیا تھا یروشلم میں، لیکن مسلم ہسٹورینز کے مطابق کروسیڈرز نے اس پرٹیکولر ٹائم پر کم از کم 30,000 کے قریب مسلمز اور یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ کروسیڈرز کی اس فتح کے بعد کروسیڈرز کی ایک بڑی تعداد یورپ کی طرف واپس آ گئی اور کرسچینز کی 4 چھوٹی بڑی ریاستیں قائم ہو گئیں اس ہولی لینڈ پر، جو کہ آپ میپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فرسٹ کروسیڈ کے اینڈ پر کرسچینز نے اس سارے ایریا میں اپنی چھوٹی چھوٹی 4 اسٹیٹس اسٹیبلش کر لی تھیں، جن میں کنگڈم آف یروشلم، پرنسپیلٹی آف انٹیوک، کاؤنٹی آف ٹریپولی اور کاؤنٹی آف اڈیسا شامل تھے۔ کاؤنٹی آف اڈیسا ان سب اسٹیٹ میں سے نارتھ میں تھی اور سب سے ویک بھی تھی۔ اس کی پاپولیشن بھی باقی اسٹیٹس سے کم تھی اور یہ اسٹیٹ مسلم اسٹیٹ سے بھی سب سے قریب بھی تھی۔ ایسے میں 1144 میں ایک مسلم کمانڈر عماد الدین زنگی نے اس کاؤنٹی آف اڈیسا کی اسٹیٹ پر اٹیک کیا اور اس کو فتح کر لیا۔ نیوز یورپ میں پہنچی تو اس ٹائم پر کیتھولک چرچ کو ہیڈ کر رہے تھے پوپ ایوجین III۔ انہوں نے ایک بار پھر مسلمز کے اگینسٹ میں ایک کروسیڈ لانچ کر دی، جس کو سیکنڈ کروسیڈ کہا جاتا ہے۔ اس کروسیڈ کا پرپس تھا کہ کاؤنٹی آف اڈیسا کو مسلمانوں سے آزاد کروایا جائے۔ کروسیڈ کو لیڈ کیا گیا جرمنی کے کنگ کونراڈ III اور فرانس کے کنگ لوئس VII کی طرف سے، اور اس کروسیڈ میں یورپ کے اور بھی بہت سے نوبلز شامل تھے۔ یہ دونوں کنگز اپنی اپنی آرمیز کو سیپریٹلی لے کر نکلے ہولی لینڈ کی طرف، لیکن اس بار پھر ان کروسیڈرز کو اناتولیا کا ایریا کراس کرنا تھا۔ جب یہ اناتولیا پہنچے تو ان دونوں آرمیز کو ترک نے ڈیفیٹ کر دیا، لیکن پھر بھی یہ کروسیڈرز آگے بڑھتے رہے یروشلم کی طرف۔ لیکن یہ سیکنڈ کروسیڈ کرسچینز کے لیے ایک فیلئر ثابت ہوئی، کیونکہ یہ کروسیڈ اپنے بیسک ہدف کو اچیو نہیں کر پائی، جس کی کئی ملٹیپل ریزنز تھیں۔ ریزن نمبر 1 تھی کرسچینز کی پور لیڈرشپ۔ کنگ لوئس اور ایمپرر کونراڈ جو کہ اس کروسیڈ کو لیڈ کر رہے تھے وہ کوئی ایکسپیرینسڈ ملٹری کمانڈر نہیں تھے، لیکن ان کے مقابلے میں نور الدین زنگی ایک ایکسپیرینسڈ ملٹری کمانڈر تھا۔ ریزن نمبر 2 یہ تھی کہ کرسچین فورسز میں یونٹی کی کمی تھی۔ دونوں کنگ جو اس کروسیڈ کو لیڈ کر رہے تھے وہ کروسیڈ لڑنے کی بجائے اپنی اپنی پروکسیز زیادہ لڑ رہے تھے۔ ریزن نمبر 3 یہ تھی کہ کروسیڈرز کے پاس ریسورسز کی بھی کمی تھی۔ وہ اتنی دور سے یورپ سے لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کے پاس پراپر سپلائز اور ری انفورسمنٹ ہی نہیں تھی، اور اوپر سے کروسیڈرز نے کچھ اسٹریٹجک مسٹیکس بھی کی، جس کی وجہ سے یہ کروسیڈ کرسچینز کے لیے ایک فیلئر ثابت ہوئی۔ دوسری کروسیڈ بغیر کسی میجر اچیومنٹ کے 1149 میں ختم ہو گئی اور کرسچینز اگین یورپ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ دوستو 1187 آتے تک مسلم صلاح الدین کی لیڈرشپ میں اس ایریا میں کافی مضبوط ہو چکے تھے،
صلاح الدین نے ان کرسچین سٹیٹس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اور ایک ایک کر کے سبھی کرسچین سٹیٹس کو فتح کر لیا۔ ایسے میں 1187 میں صلاح الدین نے یروشلم کے سٹی پر بھی اٹیک کیا اور اسے بھی فتح کر لیا۔ ایسے میں کرسچینز ایک بار پھر رچرڈ ون جو کہ انگلینڈ کے حکمران تھے، ان کی لیڈرشپ میں نکلے یروشلم کو اگین مسلم سے واپس لینے کے لیے۔ ساری ایکسپیڈیشن کو تھرڈ کروسیڈ کہا جاتا ہے۔ تھرڈ کروسیڈ 1189 سے لے کر 1192 تک جاری رہی۔ اس کروسیڈز میں کرسچینز کچھ مسلم علاقوں پر جیسے جافا اور ایکر پر تو قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن یروشلم کو مسلمانوں سے واپس لینے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور اس طرح سے یہ تھرڈ کروسیڈ بھی ناکام ہی رہی۔ تو دوستو اس کے بعد بھی وقفے سے کروسیڈز ہوتی رہیں مسلمز اور کرسچینز کے بیچ میں، لیکن یہ فرسٹ 3 کروسیڈز زیادہ امپورٹنٹ تھیں، کیونکہ باقی کروسیڈز میں دونوں طرف سے مسلمز اور کرسچینز کی طرف سے کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ ایسے میں 1291 میں آخر کار کرسچینز نے کروسیڈ وارز کو ختم کر دیا اور مسلمز اور کرسچینز کے بیچ میں ایک سٹیل میٹ ہو گیا۔ دوستو کروسیڈز وار جو کہ 200 سال تک مسلمز اور کرسچینز کے بیچ میں ہوتی رہی تھی ہولی لینڈ کے قبضے کو لے کر، جس میں 2 ملین سے بھی زیادہ لوگ دونوں طرف کے مارے گئے تھے۔ یروشلم کا سٹی جو کہ پہلے مسلمانوں کے قبضے میں تھا، فرسٹ کروسیڈ میں کرسچینز نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور پھر مسلمز نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جہاں تک کروسیڈز کے لانچ کرنے کا پرپس تھا کہ ہولی لینڈ کو مسلمانوں سے آزاد کروایا جائے، وہ تو پورا نہیں ہو سکا۔ لیکن ان کروسیڈز نے ورلڈ کو پازیٹیولی اور نیگیٹیولی دونوں اسپیکٹ سے بہت متاثر کیا۔ جہاں پر پہلے یورپین کنٹریز میں پوپ اور چرچ کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہوتا تھا، وہ ان کروسیڈز کی ناکامی کی وجہ سے بہت ہی کم ہو گیا، جس کی وجہ سے یورپ میں چرچ کی جگہ پر کنگ اور سٹیٹ پاورفل ہو گئے۔ دوسری طرف کروسیڈز کی وجہ سے مسلمز میں بھی یونٹی کے جذبات پیدا ہو گئے، اور فیوچر میں اس طرح کی کروسیڈ سے بچنے کے لیے مسلمز نے بھی خود کو سٹرونگ کیا اور آپس میں لڑنے کی بجائے اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنانے کی بجائے خود کو پولیٹیکلی اور اکنومیکلی سٹرونگ کرنے پر زور دیا۔ تو دوستو آپ کو ہسٹری آف کروسیڈ پر ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔